بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل مکتب NQ میں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والا ویڈیو سبق آپ تک پہنچتا رہے۔ محترم ناظرین، ہم جیسا کہ پہلے نورانی قاعدہ پڑھ چکے ہیں، مخرج پڑھ چکے ہیں، اب ہم قرآن پڑھنا شروع کریں گے۔ ابھی تک آپ نے ہمارے پہلے سبق نہیں دیکھے ہیں تو سبق دیکھ لیں تاکہ آپ کے لیے قرآن کو پڑھنا آسان ہو جائے۔ قرآن پڑھنے کے لیے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ حرف کا پہچاننا ضروری ہے، تو جو ہے حرف کی پہچاننے کے لیے جو ہے آپ سبق نمبر 2 دیکھیں، اس کے بعد میں جو ہے آپ کا قرآن پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اب ہم جو ہے الحمد شریف یعنی قرآن کی پہلی سورت 3 آیتیں پڑھیں گے اور اس کا تھوڑا سا ترجمہ میں نے لکھا، یہ بھی سمجھیں گے۔ ترجمہ اس سورت کا اس لیے سمجھیں گے کہ یہ سورت ہم نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، تو ہمارے ذہن کے اندر ان صورتوں کا ترجمہ اور معنی بھی معلوم ہونا چاہیے، اس لیے میں نے نیچے معنی لکھا ہے اور یہ الحمد شریف کی صرف 3 آیتیں لکھی، یعنی پوری آیتیں نہیں لکھی، پوری آیتیں 7 ہوتی ہے تو ان کو میں 3 حصوں کے اندر لکھ کے صحیح طریقے سے جو ہے پڑھنا بھی بتاؤں گا اور جو اس کا معنی بھی بتاؤں گا تاکہ آپ نماز پڑھیں تو نماز کا معنی آپ کو معلوم ہو۔ اس سے پہلے میں نماز کے اوپر 4-5 اور سبق دے چکا ہوں۔ تو میں جب قرآن پڑھاتا ہوں شروع کے اندر اگر کسی کو قرآن نہیں پڑھنا آ رہا ہے مگر حرف پہچاننے آ رہے ہیں، جبر زیر پہچان کو پہچان رہا ہے، تو شروعات کے اندر جو ہے اس طریقے سے آپ پڑھیں۔ ویسے پہلے جو ہے ہجہ سے پڑھاتے تھے مگر میرا ہجہ کا پڑھانے کا طریقہ نہیں ہے۔ ہجہ کیسے پڑھاتے ہیں؟ ہم جلام جبر الحمیم جبر ہم الحم دال پیش دو الحمدو، اور بغیر ہجہ کے میں کیسے پڑھوں، یا اگر آپ کو طریقہ سمجھ میں آئے تو آپ بھی اس طریقے سے پڑھائیں۔ الحم الحمدو الحمدو لل الحمد للہ الحمد للہ ہی الحمد للہ رب الحمد للہ رب بل الحمد للہ رب الحمد للہ رب الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین۔ اس طریقے سے آپ شروعات کے اندر قرآن پڑھے تو انشاءاللہ آپ جو ہے بہت اچھا قرآن پڑھنے والے ایک دن آئے گا تو جو ہے بن جائیں گے۔ اب اس میں کیا ہے، ہم کچھ چیزوں کا مذاکرہ کر لیں۔ جیسے لام ہے تو لام کے اوپر جزم ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے، اب یہ لام پہلے والے حرف سے ملے گا۔ ایسے ہی میم کے اوپر جزم ہے، ہا کے اوپر جو ہے زبر ہے تو یہ میم ہا سے ملے گا۔ دال کے اوپر پیش ہے تو یہ جلدی پڑھا جائے گا، کھینچا نہیں جائے گا، کیونکہ زبر زیر پیش کی تختی کے اندر نورانی قاعدے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم ان کو جلدی پڑھیں گے۔ للہ ہی، تو یہ للہ یعنی اللہ کا لام ہے اور اللہ کے لام کے اوپر تشدید ہے تو یہ تشدید والا حرف 2 بار پڑھا جائے گا۔ پھر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر علی مدہ کے، تو اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ ہی، ہا کے نیچے زیر ہے، جلدی پڑھا جائے گا، اور یہ جو ہا ہے چھوٹی ہا ہے، اس کا مخرج ہے حلق کا سینے کی طرف کا حصہ، یعنی اس ہا کی آواز آئے گی سینے سے، اور یہ جو ہا ہے اس کی آواز آئے گی یہاں سے حلق کے بیچ سے، تو اس کو پڑھیں گے الحمدللہ۔ پھر را کے اوپر زبر، آگے با ہے، با کے اوپر تشدید ہے تو تشدید والے حرف کو 2 بار پڑھیں گے، ایک بار پہلے حرف سے ملائیں گے پھر خود اسے پڑھیں گے۔ پہلا حرف را ہے تو یہ با را سے ملے گا، ربل۔ لام کے اوپر جزم ہے اور یہ الف خالی ہے، اس کا کوئی عمل نہیں ہے، یہ بس ال کے ساتھ لکھا ہوا آتا ہے، اگر آپ یہاں رک جائیں گے تو پھر العالمین بولیں گے اس کو، العالمین یعنی یہ عالم کی جہان کی جمع ہے۔ عین کے اوپر کھڑا زبر ہے، یہ کھینچا جائے گا، تو اس طریقے سے جو ہے یہ یا لکھا ہوا 2 نقطوں کا، یا کے اوپر جزم ہے، پہلے حرف میم ہے، میم کے نیچے زیر ہے، تو یہ یا میم کی آواز کو بڑھانے کے لیے اس لیے کہ یہ یا مد ہے۔ عالمین الرحمن الرحمن الرحمن
ہی الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم، یہ 2 نمبر آیت ہے۔ اور یعنی یہ جو اللہ کا نام ہے صفاتی نام، جب کوئی بھی نام آتا ہے تو اس نام کے پہلے اس طریقے سے ال لکھا ہوا آتا ہے، ال، تو جو ہے یہ اس کے اوپر زبر نہیں ہے۔ زبر نہیں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اصل کے اندر یہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ہے، یعنی اس کو را کو نون کے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں۔ کیوں کہ یہ جو آیت ہے یہ ٹھہرنے کی علامت ہے، مگر جب کسی آیت کے اوپر اس طریقے کا لام آ جائے تو یہ لام یہ نشاندہی کرتا ہے، یہ اشارہ کرتا ہے کہ آپ یہاں ٹھہرے بغیر پڑھیں۔ جو ہے یہ 3 آیتیں بغیر ٹھہرے پڑھی جاتی ہے، اور یہ جو تو کا نشان آتا ہے یہاں ٹھہرا جاتا ہے۔ جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو قرآن کے اندر ان چیزوں کو سمجھیں، جہاں آیت کے اوپر یہ لام لکھا ہوا آتا ہے وہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے، اور اگر ٹھہرے تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر یہ لام جہاں لکھا ہوا ہوتا ہے وہاں یہی میسیج ہوتا ہے کہ یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے، بہتر یہ ہے کہ نہ ٹھہرے، اور اگر ٹھہرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس کو پڑھیں گے الرحمن الرحیم، الرحمن 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 الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم۔ تو جو ہے را کے اوپر تشدید ہے، اب یہ جو ہے تشدید کی وجہ سے را پہلے حرف سے ملا جائے گا، پھر خود پڑھا جائے گا۔ ہا کے اوپر جزم ہے تو یہ ہا پہلے والے حرف سے ملا جائے گا۔ میم کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ نون کے نیچے زیر ہے، یہ نی ہے، مگر را آگے تشدید والا ہے تو یہ را نون سے ملے گا، اس کو پڑھیں گے نر را۔ ہی ہا کے آگے یا مد ہے، جیسے میم کے آگے یا مد ہے ایسے ہا کے آگے یا مد ہے، اور یہ ہا بھی کھینچا جائے گا۔ پھر آگے مالی مالی کی مالک یو مالک یو مد مالک یوم الدین مالک یوم الدین مالک یوم الدین۔ میم کے اوپر کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچا جائے گا، لام کے نیچے زیر ہے، یہ نہیں کھینچا جائے گا، جلدی پڑھا جائے گا۔ کاف کے نیچے زیر ہے، جلدی پڑھا جائے گا۔ یو، یہ واو لین ہے، واو مد نہیں ہے۔ واو مد جب ہوتا ہے جب واو سے پہلے پیش ہو، اسی لیے یا کھینچا نہیں جائے گا، اس کو پڑھیں گے یو، جلدی پڑھیں گے یو مدی۔ دال کے آگے یا مد ہے تو دال کھینچا جائے گا، نون کے نیچے زیر ہے، یہ نہیں کھینچا جائے گا۔ مالک یوم الدین۔ تو اس طریقے سے جو ہے ہم شروعات کے اندر قرآن پڑھنے کی مشق کریں، اور اپنے بچوں کو پڑھا رہے تھے بچوں کو بھی پڑھیں۔ اب میرے دوستو الحمد شریف ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں تو ہمیں الحمد کا معنی بھی معلوم ہونا چاہیے۔ یعنی یہ جو آیت ہے پہلی آیت، اس کا معنی یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یعنی ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کا جو سارا کا سارا نچوڑ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک سورت الحمد کے اندر جو ہے بیان کر دیا۔ قرآن تہائی قرآن اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی تعریف میں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ قرآن نماز کے اندر یہ اقرار کریں کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، یعنی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یعنی اللہ کی یہ بہت بڑی صفت ہے کہ ساری کائنات کو اور کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان سب کو پالنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، ان سب کو بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تمام تعریف اللہ کے لیے، اور اسی لیے ہے کہ وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پالنہار ہے۔ ہم کسی کی بھی تعریف سنتے ہیں، کسی چیز کی، کسی سائنسدان کی، کسی بھی انسان کی یا کسی بھی مخلوق کی، تو اس میں جو ہے اصل تعریف کا مستحق اور اصل تعریف کا حقدار ہوتا ہے وہ اللہ ہوتا ہے، وہ مخلوق نہیں ہوتی، کیونکہ اس مخلوق کو جو صفات دی ہے، جو عقل سلیم دیے وہ اللہ نے دیے، انسان کو جو سوجھ بوجھ دیے ہے، سمجھ دیے، وہ بھی اللہ نے دی ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں سب سے پہلے یہ بتایا کہ تمام تعریفیں ایک اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اگلی آیت الرحمن الرحیم، جس کا معنی ہے بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کے 2 صفاتی نام ہیں، ایک تو رحمان ہے، ایک رحیم ہے۔ رحمان کا مطلب ہوتا ہے بڑا مہربان، رحیم کا مطلب ہوتا ہے رحم کرنے والا۔
یعنی اللہ کی خاص صفتیں ہیں اپنے بندوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر مہربان بھی بے انتہا ہے، بہت ساری نعمتیں دیتا ہے، کھانے کی، پینے کی، اور جو ہے بندے اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، اللہ کے پورے حق بھی ادا نہیں کرتے، مگر اللہ تعالیٰ کبھی بھی بندوں کو اس سے جو ہے اپنی نعمتوں کو چھینتا نہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ایک تو اللہ رحمان ہے، دوسرا اللہ رحیم ہے۔ رحیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے اعراض کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ہم کے اوپر رحم کرتا ہے، یعنی جو ہے ہمیں ہماری فوری طور کے اوپر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتا۔ تیسری آیت ہے مالک یوم الدین، اس کے اندر یہ فرمایا کہ مالک ہے روز جزا کا، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ جب سارے کے سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر جب قیامت آئے گی اور قیامت تک کے لیے جتنے آنے والے انسان ہیں، ان سارے کے سارے انسانوں کو ایک دن اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں جمع فرمائیں گے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ ایک ایک انسان کا حساب و کتاب لیں گے۔ کوئی انسان جو ہے اپنی مرضی سے یا جو ہے جنت میں نہیں جا سکتا، کوئی انسان جو ہے کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا، کوئی انسان کسی کو بچا نہیں سکتا سوائے اللہ کے، اور شفاعت بھی وہی انسان کرے گا جس انسان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اجازت دیں گے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، اعزاء کے بارے میں شفاعت فرمائیں۔ تو اللہ نے یوں فرمایا کہ مالک ہے روز جزا کا۔ تو یہ ہماری 3 آیتیں ہوئی سورہ فاتحہ کی۔ آگے کی آیت ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ آیت پڑھیں گے اور اس کے ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا اتنا ہی سبق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کو جو ہے سبق پسند آیا ہے تو لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔